ناظرین محترم، 28 مئی 2020 خطیب شام غریبہ، خطیب عالم اسلام، معروف عالم دین علامہ طالب جوہری مرحوم و مغفور دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر گئے، مگر اپنے پیچھے دنیا خطابت میں ایک ایسا خلا چھوڑ گئے کہ جس کا پر ہونا مشکل نظر آتا ہے۔ جب ہم پاک و ہند کی تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہر مکتبہ فکر کے ہاں اپنے اپنے دور میں ہمیں نامور خطباء نظر آتے ہیں، مگر ہر خطیب کا انداز خطابت کم و بیش ان کی لچھے دار گفتگو اور شعلہ بیانی کے گرد ہی رہا، اور اس بنیاد پر ہی انہوں نے مجموع سے داد سمیٹی۔ مگر دنیا خطابت پر ایک ایسے خطیب کا بھی ستارہ طلوع ہوا کہ جس نے انداز کو یکسر بدل کر دیا۔ وہ با مسمہ کی جیتی جاگتی تصویر تھے۔ اس کا ثبوت پاکستان کا سرکاری ٹی وی چینل 80 میں جس پروگرام فہم القرآن نشر ہوتا تھا، اس میں آپ نے توحید بالقرآن بیان کی اور قرآن سے قرآن کی تفسیر بیان کر کے جب مجمع داد سمیٹی تو پھر دنیا نے آپ کو طالب جوہری کے نام سے پہچانا۔ آپ کا امتیاز رہا کہ آپ نے کبھی مجمع سے داد مانگی، نہ گریہ مانگا، نہ نعرہ مانگا، نہ سلوات مانگی، نہ ہی کبھی آستینیں چڑھا کر گفتگو کی، نہ کبھی کسی کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری کیا، نہ کبھی کسی کو جہنمی ہونے کی سند جاری کی، نہ ہی کبھی سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے چٹکلے اور فکرے بازی کی، نہ ہی کبھی یہ بتلایا کہ کہاں سے پڑھ کر آ رہا ہوں، کہاں پڑھنے جا رہا ہوں، نہ ہی کبھی اپنے شاگردوں کی تعداد بتائی اور نہ ہی کبھی اپنی کتابوں کی تعداد بتلائی۔ ہمیشہ ممبر رسول کے تقدس کو بحال رکھا، کبھی بھی ممبر رسول سے سیاست پر بات نہیں کی، ہمیشہ قرآنی، علمی، فلسفی اور منطقی گفتگو